السلام علیکم۔ پولیٹیکل سیناریو کے ساتھ طالب نقوی ایڈوکیٹ حاضر ہے اور ہم تازہ ترین آپ کے سامنے حسب روایت کچھ خبریں پیش کرتے ہیں جو قومی سیاست پر خاصا اثر رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ معذرت کروں گا پی ٹی سی ایل، ای او بی آئی اور نیشنل بینک کے پیشنر سے کہ قومی سیاست میں معاملہ ایسا ہے کہ ہر شخص پریشان ہے، لوگوں کی اکثریت حالات جاننا چاہتی ہے۔ مجھے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ آپ ان ٹچ رہیں، اس وجہ سے یہ دس از دا ریزن کہ میں کوئی ان کی جو اپڈیٹس نہیں دے سکا۔ میرے پاس آیا ہوا ہے خاصا مواد، تو وہ میں انشاءاللہ اپنی پہلی فرصت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہیونگ سیڈ دس، ناظرین، ابھی جو اپڈیٹس ہوئی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 2 ارکان جو ہے پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے اسپیکر سے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ نااہلی ریفرنس ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آرٹیکل 63 کلاز 2 کے تحت الیکشن کمیشن کو بھیجیں۔ اور ناظرین، ایک خبر جو آئی ہے عدالت کے ریمارکس کا میں ذکر ضرور کروں گا، جس کا دور رس فائدہ جو ہے وہ عمر سرفراز چیمہ جو گورنر ہیں آئینی طور پر، میں یہ سمجھتا ہوں انہیں پہنچنے کا اندیشہ ہے، بلکہ اچھی بات ہے کہ انہیں پہنچنے کا، یہ فائدہ ملنے کا واضح امکان پیدا ہو گیا ہے کہ عدالت نے یہ انہیں ایڈوکیٹ جنرل آف پنجاب قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ انلیگل ہے۔ تو اب جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ پیش ہوگا عدالت میں، نہ کہ حمزہ شہباز وغیرہ کا۔ اور اس حوالے سے ایک اور خبر ہے کہ حمزہ شہباز وغیرہ کی جو ہے ان کی نااہلی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے احکامات کے تناظر میں اس کے لیے 25 مئی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ اور اب ہم بات یہ کرتے ہیں، یہ دونوں خبریں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ایک خبر ابھی تک جو آ جانی چاہیے تھی وہ نہیں آ رہی۔ سپریم کورٹ کی آراء و احکامات کے نتیجے میں جو لوٹوں کا مستقبل یقینی طور پر تاریک ہے، لیکن الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود اور گزشتہ روز تاریخ رکھے جانے کے باوجود کہا گیا تھا کہ آج وہ یہ فیصلہ کرے گا، ہم فیصلے کی کاپی منگوا رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو میں اس وقت 12 سے اوپر ٹائم ہے، ابھی تک کوئی خبر نہیں سنی۔ اور ان کا نواز شریف سے گہرا تعلق ہے، یہ فیملی فرینڈز ہیں آپس میں، اور اس کے بارے میں میں تقریباً 1 سال پہلے سے ہی بتا رہا ہوں اپنے موقع ذرائع کے مطابق۔ تو ناظرین، اب مستقبل کی بات کر لیتے ہیں وفاقی حکومت کی، بلکہ وفاقی حکومت جائے گی تو سب کچھ جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ واپس آ جائیں گے، جو ان کے 2 ارکان ہیں، اور اگر ادروائز بھی اگر وہ یہ نوٹس کریں بینگ چیئرمین کہ آپ واپس آ جاؤ اور ووٹ نہ دو ان کی فیور میں یا یہاں نہ رہو، تو وہ مجبور ہوں گے آنے پر۔ لیکن اس میں پروسیجرل جو وقت ہے وہ تو بہرحال لگے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی 2 یا 3 ارکان ادھر سے ادھر ہو جائے، جو ہونا جو ہے وہ ناممکن العمل نہیں ہے، تو ان کی حکومت چلی جائے گی۔ اب ان کے پاس سب سے بڑا پہاڑ یہ کھڑا ہوا ہے کہ اب جو میں تفصیلات بعد میں دوں گا، ایک ٹویٹ کیا ہے ہمارے جو سابق فینانس منسٹر نے اپنی کامیابی کا، کہ جو ڈیفیسٹ جو ہے خسارہ وہ کم تر جو ہے وہ پہنچا ہے، اور یہ بہت خوشائند بات ہے۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح جو ہے نا کس شماریات کا حوالہ دے کے کہ کس طرح ایک ہستی بستی حکومت کو جب ختم کیا گیا تو حالات کس طرح ہوئے۔ اور ناظرین، عملی طور پر لوگوں میں اشتعال پھیل رہا ہے، بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس میں مضحکہ خیز بات آپ کو یہ بتائی جائے کہ جو منسٹر ہیں موصوف، وہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکتی، اور جو امپورٹڈ پرائم منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ مکمل ختم ہو جائے گی، لیکن عملی طور پر جب ہم جوڈیشل ورک کرتے ہیں وہاں بھی ہمیں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں اپنا ذاتی ایک مسئلہ بتاؤں کہ گزشتہ 2 دن سے وہ جو ہمیں واٹر سپلائی کرتا ہے، منرل واٹر، وہ بھی نہیں آیا۔ پھر میں نے اس کی کلاس لی، وہ کہتا ہے سر آپ خود انصاف کریں کہ یہ لائٹ جو ہے 15-16 گھنٹے جائے لائٹ، تو ہم سپلائی کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں؟
تو ناظرین حالات اس طرح خراب ہو گئے ہیں. کیا ضرورت تھی کہ بیرونی آقاؤں کے حکم پر ایک ایسی حکومت کو ختم کیا گیا جو اگلے سال اپنی پوری مدت کر کے جا رہی تھی. اس کے بعد پھر گھوڑا بھی تھا اور میدان بھی تھا. اور ناظرین آج ملتان میں جلسہ ہے اور اس میں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اپنے اس کا کریں گے، اعلان کریں گے لانگ مارچ کا. اللہ کرے اس سے پہلے ہی معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں. اور اس وقت پٹرول کی قیمت اس آخری بجٹ سے پہلے تک آپ کو ریلیف لے کے دیا تھا پی ٹی آئی نے، اور انہیں باقاعدہ راضی کیا تھا. بخوشی راضی وہ نہیں ہوئے تھے آئی ایم ایف والے، لیکن ان سے تعلقات بگاڑے بغیر یہ ریلیف لیا تھا. انہیں قائل کیا تھا کہ ہمارے پاس ٹیکس کی جو اماؤنٹ بھی آ رہی ہے، ہماری ریمیٹنس بھی ہیں، اور ہم اپنے آپ پہ یہ بیئر کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں. ناظرین اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن ہے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.